الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن عمر بن خطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي روایت ما نيح عليه متفق علیہ. درس حدیث کی مناسبت سے صحیح بخاری کی ایک مختصر سی حدیث آپ لوگوں کے سامنے تلاوت ہوئی، جس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. بیان کرتے ہیں کہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کو اس کی قبر میں اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر نوحہ کیے جانے تک میت کو عذاب دیا جاتا ہے. تو نوحہ بیان کرنے کو کہتے ہیں، یعنی میت کی خوبیوں کا یا اس کے بعد آنے والی مشکلات کا اور اونچی اونچی آواز سے ذکر کرنا کہ رونا پیٹنا یہ منع ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ جو شخص جس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال ہونے کے بعد اس کے گھر والے یا اس کے رشتہ دار یا اس کے اڑوس پڑوس جو اس کی خوبیوں کو بلند آواز سے بیان کر کے یا زور زور سے اس کے لیے رو کر کے یا اپنے گریبان کو چاک کر کے یا اپنے کپڑوں کو پھاڑ لے کر کے یا اپنے گالوں کو مار کر کے جو لوگ اس طرح نوحہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے قبر میں عذاب اس شخص کو عذاب دیا جاتا ہے. یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کیا ہر اس شخص کے لیے عذاب ہوگا جو جس پر نوحہ کی جاتی ہے، لیکن ایک بعض لوگوں نے اس بات کا اصرار کیا کہ جو شخص میت جس شخص کی نوحہ خانی کی جاتی ہے اگر وہ وصیت کرتا ہے تو ایسے شخص کے لیے عذاب ہوگا، اور جو وصیت نہیں کرتا جس کے تعلق سے کوئی پکڑ نہ ہوگی اور جس سے کوئی پوچھ تاچھ نہ ہوگی. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے یہ بات ہمیں بتائی کہ جب بھی ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال کے موقع پر ان کے بجائے ان کے لیے صرف اور صرف دعائیں مغفرت کی بجائے انہیں ان کی گناہوں کی بخشش کے لیے ہی ہمارے لیے کافی ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم ان کے لیے نوحہ کریں گے یا اپنے گریبان کو چاکیں گے یا اپنے گال کو مار لیں گے یا اپنے اوپر ظلم کریں گے تو یہ چیز ان کے عذاب کا مستحق ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی ہمارے چاہے وہ اڑوس پڑوس میں ہو یا رشتہ دار میں ہو یا اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہو یا اپنی خود کی اولاد ہو یا کوئی بھی کیوں نہ ہو، اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے برعکس ہمیں نوحہ کرنے سے یا اپنے آپ پر ماتم کرنے سے یا اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ان ساری کی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.